الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 24واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 24۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ہجرت کے 8ویں سال کے ایک حصے پہ بات کی تھی اور فتح مکہ کے تعلق سے کہ فتح مکہ کیوں ہوا، اس کے کیا اسباب پیش آئے، اس پر ہم نے بات کی۔ آج اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ 10 رمضان سن ہجری 8 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانہ ہوئے اس وقت 10,000 کا لشکر ہو، پھر راستے میں اور قبائل اس لشکر کے ساتھ ملتے گئے تو مکہ پہنچ کر اس کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ بہرحال مدینے سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی پیا اور سب کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور کی مرضی سے مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کے عہدے پر فائز تھے۔ جب حضرت عباس آئے تو آپ کے ساتھ میں حضور کے چچا حارث ابن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا اور حضور کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن امیہ یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب ان دونوں کی حاضری کا حال حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، خصوصاً ابو سفیان۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانثاروں میں سے تھے، مگر جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ گستاخانہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا۔ اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض اور بیزار تھے، مگر حضرت ام سلمہ نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی اور ابو سفیان نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سارے بچے مر کر فنا ہو جائیں۔ حضرت ام سلمہ نے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجے مارنے لگے۔ پھر حضرت علی نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا تم بھی وہی کہو کہ قد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور بلا شبہ ہم خطاوار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری ہو کر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے اور آپ نے ان کے جواب میں بعینی وہی جملہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم،
یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین۔ ابو سفیان نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے، اور زمانے جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی گستاخی اور آپ کی عجو بیان کرتے ہوئے لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر بہت سچے اور ثابت قدم رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث میرے چچا حضرت حمزہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مر الزہران پر پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مر الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی تاکہ پتہ چلے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے۔ قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینے سے فوجیں آ رہی ہے، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر کے بھیجا۔ حضرت عباس بہت فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کرے کہ چلو حضور سے معافی مانگ کر صلح کر لو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کا لشکر مر الزہران تک آ گیا۔ اس لیے ابو سفیان ابن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش اور جستجو میں نکلے کہ رسول اللہ کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مر الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں حیران رہ گئے، اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتی ہوئی نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنو عمرو معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، بنو عمرو اتنی کثیر تعداد میں کہا ہے جو ان کی آگ سے مر الزہران کا پورا میدان بھر جائے۔ بہرحال حضرت عباس کی ان تینوں سے ملاقات ہوئی، اور ابو سفیان نے پوچھا کہ عباس تم کہاں سے آ رہے ہو، یہ آگ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں میں سے کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالے۔ جب یہ لوگ لشکرگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکرگاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ہاتھ آ گیا، اگر اجازت ہو تو سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سبوں کو امان دی۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دی، مدینے پر بار بار حملے کیے، قبائل عرب کو جوش دلایا، حضور کے قتل کی سازشیں کی، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور محمد الرسول اللہ کے خاتمے کی کوشش کی۔ یہ وہ ناقابل معافی جرم تھے جو پکار کے کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست اور جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن نے رؤوف الرحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت پکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم مت ڈر، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فوراً اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بات چیت ہوئی،
اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور وہ بات چیت یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کیوں ہے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آ جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، اس میں تو ابھی مجھے کچھ شبہ ہے۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت چاہے ان کا ایمان متزلزل تھا لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی، اسی میں ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد میں گئے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکے کی طرف بڑھا تو حضور نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسی جگہ پر کھڑا کر دے کہ یہ اللہ کے فوجوں کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا، اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سچ کر ایک کے بعد دوسرا ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا، قبیلہ غفار کے شہسوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب؟ پھر جوہینہ، پھر سعد بن حزیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، پرچم لہراتے، تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہوتے تھے، اور حضرت عباس سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انصار ہے۔ اچانک انصار کے علم بردار اور حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے، اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج گمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خوریزی حلال کر دی گئی۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ عباس آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ کون سے لشکر میں؟ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنی نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ حضور کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا ہے، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب ابو سفیان نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور نے خفگی کے اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ ابو سفیان الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں اترے اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام جحون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے اوپری حصے کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے تھے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر دے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے قریش،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی۔ طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اے بنو کنانہ، اس کمبخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخ و پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گئے، اور ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکے گا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں، یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے، یا ہتھیار ڈال دے۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور کے اس اعلان رحمت اور مکمل امن و امان کا فرمان جاری کرنے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اکرمہ ابن ابو جہل، صفوان ابن امیہ، سہیل بن عمرو، انہوں نے مقام خندمہ میں الگ الگ قبائل کے گنڈوں کو جمع کر لیا، اور ان لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی فوج میں سے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ 3 کو، اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے، اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضور نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو خالد ابن ولید کو جنگ کرنے سے منع کیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسے چل رہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے پہل ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید کی فوج کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا، اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور فتح مکہ کے دن حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا، 8 رکعت نماز چاش پڑھی، اور یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ نے حضرت ام ہانی سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ارشاد فرمایا لاؤ۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان خشک سوکھی روٹیوں کو توڑا، پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سرکہ لاؤ۔ آپ نے سرکے کو روٹی پر ڈالا، اور آپ نے تناول فرما کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دیے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی۔ تو حضور نے فرمایا ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مقام حجون یا جحون جو بھی ہو، جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں وہ جھنڈا گاڑا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہو۔ وہاں جھنڈا گاڑا گیا، وہاں سے آگے روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنے والے عثمان ابن طلحہ بھی آپ کے ساتھ۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ یہ انقلاب زمانے کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کا لقب ہے بت شکن، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جانشین ہونے کی حیثیت سے پہلا فرض تھا
کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی ناپاکی سے پاک کرے۔ چنانچہ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی ہی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، حضور نے حکم دیا سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت باہر نکالے گئے، اور انہی بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ ان کافروں کو مار ڈالے، ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہیں نکل گیا، آپ نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ کو خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی، 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی، اس کے بعد باہر تشریف لائے، اور کعبہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو چابی ان کے ہاتھ میں واپس عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا خذوہ خالدۃ تالدۃ لا ینزعها منکم الا ظالم، لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیش کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، اور یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے اللہ کے حرم میں سب سے پہلا دربار منعقد فرمایا، جس میں اسلام کی فوجوں کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص اور عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ سے نہیں بلکہ تمام قوموں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے حضور کی مدد سے اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے، یعنی سب ختم۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے ہٹے ہوئے۔ اے قریش کی قوم، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا فخر کرنا یہ خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم کی نسل سے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ اس کے بعد حضور نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اور بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ فتح مکہ کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس ہزاروں کے مجمع کے سامنے اور کیا خطاب فرمایا، پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔